السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے؟ ایٹ کلاس آج ہم نے سورہ انفال کا دوسرا رکوع جو ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ سورہ انفال کے دوسرے رکوع پڑھنے سے پہلے اس کے جو چند مضامین ہیں، جو باتیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے 5 کویسچن آنسر بنائے ہیں۔ یہ میں آپ کو آج کے جو ہے لیکچر ہے اس میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاؤں گی اور آپ کو واضح کروں گی کہ کس طریقے سے ان کے آپ نے آنسر لکھنے ہیں۔ 8 کلاس جو پہلا سوال ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر پہلی آیت کو اٹھاؤ، جو آیت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 11 کو اگر اٹھاؤ تو اس میں آپ کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بدر کے مقام پر کچھ انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ انعامات ہیں جو خاص الخصوص جو تھے، بالخصوص طور پر یہ بدر کے مقام کے حوالے سے ان کو مختص کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت دینے کے لیے اور مسلمانوں کو خاص طور پر جو ہے کفار کے مقابلے میں جو ہے طاقتور بنانے کے لیے ان پر کچھ جو ہے خاص خصوصی انعامات اپنے تیار کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ مسلمان جو بدر کے مقام پر گئے تھے، مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی لڑ رہے تھے، پھر مسلمانوں کے اندر خوف بھی موجود تھا کیونکہ مسلمان انتہائی قلیل تعداد میں تھے اور ان کے سامنے کفار کا لشکر جو تھا وہ یوں کہہ لو کہ ان سے 3 گنا بڑا تھا، اور اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو جب سامنے بندہ دیکھتا ہے تو ایک دم انسانی نفسیات کا یہ ہے کہ ایک دم انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور اس خوف کے جو صورتحال تھی اس میں یہ تھا کہ مختلف قسم کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں۔ منافقین کا ایک گروہ جو تھا، ایک ٹولہ جو تھا، جو پہلے ہی اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے ناخوش تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور ہم اس جنگ میں جو ہے وہ شریک ہوں، تو ان کے حوالے سے ان لوگوں کی چہمگوئیاں بھی بیچ میں شامل تھی۔ ان لوگوں کی کچھ جو ہیں یوں کہہ لو کہ وہ مفروضے بھی گھڑ رہے تھے کہ آج مسلمان مٹ جائیں گے، پھر کفار کا ولولہ، دبدبا، ان کا روب، اس وقت ان کی نعرہ بازی جو تھی وہ بھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے یوں کہہ لو کہ ایک بہت بڑا ساز و سامان جو ہے وہ اس وقت موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص انعام کیا کہ وہ سفر کر کے آئے ہوئے تھے، تھکاوٹ کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوپر نیند طاری کر دی۔ نیند طاری ایسے کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے اہل ایمان کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اوپر جو نیند کا غلبہ تھا وہ ان پر طاری کر دیا۔ آپ جب آیت نمبر 11 دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ اس نے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، اور نیند کی چادر کیوں اڑائی تھی؟ کہ وہ تازہ دم ہو جائیں، وہ اطمینان قلب حاصل کر لیں اور وہ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے میدان جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کا جو مقام تھا، جو میدان تھا، وہ اس طرح سے تھا کہ جو پانی کے وسائل، جو ذخیرے تھے، جو اس وقت ادھر چشمے تھے، ان پر کفار کا جو ہے وہ قبضہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس پانی جو تھا وہ برائے نام تھا، وہی کچھ پانی تھا جو وہ مدینہ سے اپنے ساتھ جو ہیں وہ لے کر آئے تھے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ کہ مسلمانوں نے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بارش برسائی، وہ بارش نازل کی، مسلمانوں کے پانی کے ذخیرے میں بھی جو ہے وہ اچھا خاصا اضافہ ہو گیا، اور پھر اس وقت جو بدر کے مقام کی جو صورتحال تھی وہ اس طریقے سے تھی، جو مسلمان تھے وہ ڈھلوانی سطح پر تھے، ٹھیک ہے، ڈھلوانی سطح سے پانی بہہ گیا، کچھ انہوں نے پانی ذخیرہ کر لیا، جمع کر لیا، اور جو کفار تھے وہ نچلی سطح پر تھے کیونکہ ان کے وہ پانی کے وسائل پر بھی وہ جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے تھے، اور ان کی یہ ہوا کہ ان کی طرف پانی زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ان کی جو ہے ان کی طرف کیچڑ بن گیا، دلدل سی بننا شروع ہو گئی، جس میں وہ خود ان کے لیے چلنے پھرنے میں دشواری ہو، اور انتہائی تکلیف میں انہوں نے وہ رات جو تھی وہ گزاری تھی۔ اور دوسری طرف مسلمان جو تھے وہ انتہائی تازہ دم تھے کیونکہ انہوں نے پوری رات ایک اچھی اور پرسکون نیند لی تھی۔ تیسرا بیٹا جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی اور سکون و اطمینان بخشا تھا، اور مسلمانوں کو اپنی آیات میں واضح طور پر یہ چیز بتا دی کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ مضبوط رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے چوتھا انعام کیا تھا وہ اللہ نے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبا ڈال دیا تھا۔ وہ اس طریقے سے رعب و دبدبا ڈالا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز کہ انہوں نے گھبرانا